متبادل نجات دہندہ سے محتاط رہیں۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور آج میں آپ لوگوں سے آخرت کے بارے میں بات کرنا جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس دنیا کے خاتمے کے بارے میں کیا فرماتی ہے، اور آج خاص طور پر مخالف مسیح کے بارے میں بات کروں گا، تو غور سے سنیے گا۔ اب یہ شخص آخرت میں ہر جگہ نظر آتا ہے اور وہ بہت مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، لیکن کتاب مقدس اس کے بارے میں جو کچھ کہتی ہے اس کی وجہ سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی آدمی ہے۔ اگرچہ یہ پہلے اور دوسرے یوحنا کی کتاب میں اسے مخالف مسیح کہا گیا ہے اور دوسرے تسلونیکیوں کی کتاب میں اسے لا قانونیت کا آدمی کہا گیا ہے، صحیفہ حضرت دانیل میں اسے چھوٹا سینگ یا شمال کا بادشاہ یا آنے والا شہزادہ کہا گیا ہے، اور اس میں اجاڑنے والی مکروہ چیز کا بھی ذکر ہے۔ جناب مسیح زیتون کے باغ کی گفتگو میں جو آپ انجیل شریف بمطابق حضرت متی، حضرت مرقس اور حضرت لوکا میں دیکھ سکتے ہیں، جناب مسیح نے اجاڑنے والی مکروہ چیز کا ذکر کیا ہے اور وہ جھوٹے مسیحوں اور جھوٹے نجات دہندوں کے خلاف بھی متنبع کیا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں مخالف مسیح کو وہ جانور کہا گیا ہے جو سمندر سے یا کھائی سے باہر آتا ہے، اور یہ تمام پیشین گوئیاں ایک بہت برے آدمی کی کہانی بیان کرتی ہیں جو واقعی برے کام کرتا ہے۔ جی سمجھ گئے آپ؟ اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ وہ دنیا پر قبضہ کر لے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ولیوں اور بزرگ ہستیوں کے خلاف جنگ کرے گا اور انہیں شکست دے گا۔ یہ کہتی ہے کہ وہ خود کو خدا کی جگہ پر رکھے گا، وہ اور اس کے جھوٹے نبی لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کریں گے، اور وہ خود جناب مسیح کے خلاف جنگ میں دنیا کی قیادت کرے گا۔ لیکن آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ وہ جناب مسیح کو شکست نہیں دے سکتا۔ آخر میں مخالف مسیح یعنی دجال کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ اب ہاں، دجال ایک برا شخص ہے، لیکن جو چیز مجھے مخالف مسیح کے بارے میں سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ برے کام نہیں ہے جو وہ کرے گا، بلکہ نام نہاد مسیحیوں کا اس کی پیروی کرنا ہے۔ یہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ اب جب ہم ایسے الفاظ سنتے ہیں جو ان کے شروع میں مخالف ہوتے ہیں تو بہت بار ہم سوچتے ہیں جیسے یہ چیز اس کے خلاف لڑتی ہیں، لہٰذا جیسے زہر کے خلاف زہر مخالف دوا ہوتی ہے، یا جمنے والی چیزوں کے خلاف گرم کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یا جیسے میرے دوست عرفان کی بدبودار بغلوں کے لیے خوشبودار سپرے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم مخالف مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کہنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو کسی کے بھی خلاف لڑتا ہے، اور اگرچہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے، آپ جانتے ہیں یہ یقینی طور پر غلط نہیں ہے، وہ بالکل جناب مسیح کے خلاف لڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں غلط تصویر آ جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ واضح طور پر برا ہوگا، وہ واضح طور پر ایک ویلن بنے گا جیسا کہ آپ کارٹونز میں دیکھتے ہیں، لیکن مخالف مسیح یونانی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ انجیل صرف یونانی زبان میں قلم بند کی گئی تھی، لہٰذا انگریزی میں جو لفظ ہے اینٹی کرائسٹ وہ یونانی میں اینٹی کرسٹوس ہے۔ لیکن اس یونانی لفظ اینٹی کا مطلب کسی چیز کے خلاف ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ اسے دیگر چیزوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر یہ اپنے آپ میں ہے تو اس کا مطلب عام طور پر متبادل ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے بجائے، جیسا کہ انجیل شریف میں حضرت لوکا میں مرقوم ہے، جب جناب مسیح کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بچہ اپنے والد سے مچھلی مانگتا ہے تو وہ باپ اسے مچھلی کے بجائے سانپ نہیں دے گا، جیسے سانپ اینٹی فش جیسا کہ اس میں استعمال، اس کا مطلب ایک سانپ کی طرح نہیں ہے جو مچھلی سے لڑتا ہے۔ لہٰذا واقعی مجھے یقین ہے کہ یہ مخالف مسیح، یہ گناہ کا شخص، یہ جانور، یہ برا آدمی مجھے لگتا ہے کہ مسیحیوں کے لیے ویلن کی طرح نظر آنے کی بجائے مجھے لگتا ہے وہ واقعی مسیحیوں کے لیے ایک ہیرو کی طرح نظر آئے گا، اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے، یعنی کہ ہمیں اسے پہچاننا بھی پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب مسیح اجاڑنے والی مکروہ چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص جو بیت المقدس میں کھڑا ہونے جا رہا ہے اور کہے گا کہ وہ خدا تعالیٰ ہے، جب جناب مسیح اجاڑنے والی مکروہ چیزیں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جھوٹے مسیح اگر ممکن ہو تو منتخب مسیحوں کو بھی دھوکہ دیں گے، اور صحیفہ حضرت دانیل اسی بارے میں بات کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک مضبوط عہد کرے گا، لیکن پھر آخرکار وہ قربانی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہی وہ وقت ہے جب اجاڑنے والی مکروہ چیز کا نظام قائم کیا جاتا ہے۔ صحیفہ حضرت دانیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز کے حوالے سے یہ برا آدمی کہتا ہے کہ چاپلوسی سے وہ ان لوگوں کو بدعنوان کرے گا جنہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی ہوگی، لہٰذا ہموار الفاظ کی طرح، مشکل الفاظ کی طرح وہ ان لوگوں کو بدعنوان کرے گا جنہوں نے خدا تعالیٰ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے لوگوں سے عہد کیے، اب مسیح کا مطلب ہے مسیحا، ہے نا، اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کا نامزد کردہ جیسے نجات دہندہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جناب مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں جھوٹے مسیحوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ دوسرے تسلونیکیوں کی کتاب میں انہوں نے ایک بغاوت کا ذکر کیا ہے جو گناہ کے اس شخص کے ساتھ آتی ہے۔ پہلے یوحنا کے خط میں یہ کہا گیا کہ مخالف مسیح آ رہا، اور یہ کہ بہت سے مخالف مسیح پہلے بھی آ چکے ہیں، اور یہ کہ وہ ہم سے آئے ہیں، بھلے ہی وہ ہم سے تعلق نہ رکھتے ہوں،
لیکن صرف یسوع ہی المسیح ہیں، وہ دنیا کے نجات دہندہ ہیں، دنیا کے واحد نجات دہندہ۔ آپ جانتے ہیں خدا تعالیٰ کے لوگ بنی اسرائیل بہت سے اسرائیلی یسوع کو المسیح نہیں مانتے تھے کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے دشمنوں کو تباہ نہیں کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کیا، آج بھی یہودی لوگ منتظر ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے جناب مسیح کا پہلی بار آنے پر انکار کیا تھا، وہ اب بھی ان کی تلاش میں ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی انہیں بچانے کے لیے آئے گا، وہ منتظر ہے کہ کوئی آئے گا اور ایک فوج کے ساتھ دنیا پر قبضہ کرے گا تاکہ دنیا کو خدا تعالیٰ کے لوگوں کے لیے ایک بہتر جگہ بنایا جا سکے۔ لیکن مسیحی ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظاہر ہوتا ہے اور ان چیزوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو وہ مسیح نہیں ہے، یہ یسوع نہیں ہے، کیونکہ یسوع ہی المسیح ہیں۔ اور ہاں، وہ بہت اچھے طریقے سے دنیا پر قبضہ کریں گے اور وہ ہر چیز کو کامل بنانے جا رہے ہیں، لیکن وہ زمین کی فوجوں کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، وہ آسمانی فوجوں کے ساتھ ایسا کام پورا کریں گے اور ایمانداری سے وہ یہ سب خود ہی کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کیا، میں واقعی محسوس کرتا ہوں کہ آج یہاں اور اب خدا تعالیٰ کے لوگ ستائے جانے سے بالکل تھک چکے ہیں، واقعی وہ تھک چکے ہیں۔ جی ہاں، خدا تعالیٰ کے لوگ تھک چکے ہیں اور لگتا ہے کہ دنیا بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ میں مسیحیوں کو ہر وقت اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنتا ہوں، میں ان کو اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنتا ہوں کہ ظلم کتنا بڑھ رہا ہے، میں ان کو اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنتا ہوں کہ ثقافت کتنی خراب ہو چکی ہے، میں نے انہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ کس طرح ہمارے ملک اور دنیا میں مضبوط مسیحی اقدار ہوا کرتی تھیں اور وہ اقدار ختم ہو رہی ہیں۔ اور میں واقعی فکر مند ہوں کہ انسان کے خوف کی وجہ سے اس سارے ظلم و ستم کا خوف اور دنیا کی خرابی واقعی بری طریقوں سے بدل رہی ہے۔ مجھے فکر ہے کہ انسان کے خوف سے خدا تعالیٰ کے لوگ طاقت اور حفاظت کے لیے شیطان کے مخالف مسیح کی طرف رجوع کرنے لگیں گے، یعنی اس جھوٹے مسیح کی طرف کہ وہ انہیں قوت دے اور ان کی حفاظت کرے۔ مجھے لگتا ہے یہ کہنا پرکشش ہے کہ دنیا اب صرف خوفناک جگہ اور اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ٹھیک کیا جائے، اوکے؟ سمجھے آپ؟ جی ہاں، ہم دنیا پر قبضہ کر سکتے ہیں اور ہم ان تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے درست شخص اور طاقتور فوجوں کے ساتھ ہم جناب مسیح کے لیے دنیا پر قبضہ کر سکتے ہیں، پر اس کے لیے جناب مسیح کو ہم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب مسیح کے آنے کی تیاری ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں، ہم ہر اس شخص کے ساتھ جناب مسیح کی خوشخبری بانٹ کر جناب مسیح کے آنے کی تیاری کرتے ہیں جس سے ہم ملتے ہیں۔ انجیل شریف کو ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جنہیں اسے سننے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ لہٰذا آج آپ لوگوں کے لیے میرا چیلنج یہ ہے کہ محتاط رہیں کہ جھوٹے مسیحیوں، جھوٹے نجات دہندہ کی پیروی نہ کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں دنیا کو ٹھیک کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں صرف ایک مسیح ہے، اس لیے لازماً وہ غلط ہی کہہ رہا ہوگا، کیونکہ حقیقت میں صرف ایک ہی مسیحا ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نجات دہندہ صرف ایک ہی ہیں جو مسح کیے گئے۔ مخالف مسیح کی حمایت کرنے کے لیے مخالف مسیح کی پیروی کرنا برا نہیں ہے، نہیں، یہ بہت 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 زیادہ برا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہوگا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ہیرو کی طرح نظر آئے گا۔ بس ہمیں محتاط رہنا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ وقت جلد ہے یا نہیں، مجھے واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے، ٹھیک ہے، جیسے دنیا کا خاتمہ جلدی ہونے والا ہے۔ میں بہت سی چیزیں دیکھتا ہوں جو اس طرح نظر آتی ہیں جو میں آخرت کی پیشن گوئیوں میں دیکھتا ہوں، مگر لوگ طویل عرصے سے ایسا محسوس کر رہے ہیں، تقریباً 2000 برس کی طرح۔ لہٰذا مجھے نہیں معلوم کہ کیا مخالف مسیح ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گے یا نہیں۔ اگر ہمیں وہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جو اس وقت آئیں گے جب وہ ظاہر ہوں گے، تو جناب مسیح کو ہمیں پانے میں مزید 2000 برس لگ سکتے ہیں، یا ممکن ہے کہ اس سے بھی زائد لگ جائیں۔ ہم نہیں جانتے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ مخالف مسیح، جھوٹے مسیح ایک طویل عرصے سے موجود ہیں، اور چاہے جناب مسیح کی واپسی قریب ہو یا بہت دور، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان لوگوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے، خدا تعالیٰ کے لوگوں کے لیے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف ان کی حمایت کریں تو وہ دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ ہم سب کے لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ جناب مسیح کو دنیا کو فتح کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں، اور اگر اس لیے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور اگر اس لیے کہ ہم ظلم و ستم سے ڈرتے ہیں، تو ہم ہمیں بچانے کے لیے جھوٹے مسیحوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کہ دیکھا جائے تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اور جب جناب مسیح خود واپس آئیں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یسوع ہی المسیح ہیں۔ جھوٹے نجات دہندہ سے ہوشیار رہیں، مخالف مسیح کی پیروی ہرگز نہ کیجیے گا۔